وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تمام طرح کی تعریفیں، خوبیاں اور برائیاں، ہر طرح کی ستائش صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، جس نے اس پوری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان جیسے چاہتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں سے وہ موتیاں نکالتا ہے اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے خلاؤں تک پہنچنے کی سعی کرتا ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی چھپی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تنہا ہے۔ تو جہاں اللہ نے انسانوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تمام چیزیں اسے مہیا کی، وہیں اس کی روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس نے نبی اور رسولوں کے ایک سلسلے کو جاری کیا، جو سلسلہ آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ جو پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ بہو وہی پیغام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے مبعوث ہونے تک جتنے انبیاء آئے تھے، سب کا یہی پیغام تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر رسول میں، ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والے کو بھیجا۔ بس ایک پیغام تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے بچو۔ یہ وہ پیغام تھا جس کو لے کر حضرت نوح آئے۔ اسی لیے کہا قرآن نے، کہیے قل انی امرت من المسلمین، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اسی پیغام کو عام کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ مسلم تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ موت کی گھڑی آئی تو اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ابراہیم سے کہا اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ مسلمان ہو جائیے تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سیرنڈر کر گیا۔ ایک مسلم کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ کہا اسی کلمے کی نصیحت یا وصیت کی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، جب ان کی موت کی گھڑی آئی کہا ما تعبدون من بعدی، کس چیز کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ کہا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، ان کے اس معبود کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمانوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون جیسی عظیم قوت یا فرعونیوں جیسے عظیم قوت کا سامنا تھا، بے بس تھے اس دور میں مصر کے اندر، تو قوم کو ایک نسخہ کیمیا دے گئے، کہنے لگے یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ماننے والوں کے اندر کفر کا احساس کیا تو کیا وصیت کی؟ اللہ کہتا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر
قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. کہ جب عیسیٰ نے کفر محسوس کیا بنی اسرائیل کے اندر تو کہا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو حواریوں نے کہا، جو ان کے خاص شاگردوں کی ایک جماعت تھی، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے وہ سب کے سب مسلمان تھے. سب کی دعوت کا پیغام اور محور ایک تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرستش ہونی چاہیے. اور جب اس پیغام کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور کس دور میں آئے تھے کہ اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو دنیا کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف میں مشہور حدیث، ان اللہ نظر الى اہل الارض عربہم وعجمہم فمقتہم. اللہ نے زمین والوں پر ایک نظر دوڑائی، عربوں کی طرف بھی دیکھا اور عجمیوں کی طرف بھی دیکھا، تو ان سے سخت ناراض ہوا. الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے. تو ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے جس ماحول میں کہہ دیجئے کہ انسانیت دم توڑ چکی تھی. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ اس خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے. وہ فساد جو اس زمانے میں جس کو قرآن کہتا ہے کہ فساد برپا ہو چکا، آج اس فساد کی سنگینیت اور شدت کو محسوس کر سکتے ہیں. تو ایک مسلمان جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا جھکنا گویا پوری کائنات اس کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتی ہے. ایک طرح کا انسجام یا ہارمونی کہہ دیجئے کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ ہے. عبودیت میں، بندگی میں وہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں. اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ يفعل ما يشاء. کہ آپ نے جانا نہیں کہ اللہ کے لیے سجدے میں وہ مخلوقات گرتی ہیں جو آسمانوں میں رہتی ہیں، جو زمینوں میں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، سب کے سب. اللہ نے کہا سورہ رحمان میں والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور سورج سجدہ کرتے ہیں. تو گویا سجدے میں، عبودیت میں، بندگی میں پوری کائنات آپ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں. تب یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے اس زمین کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا ہے جو بندے میرے دین کے حامی ہیں، میری توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ ہم نے زبور میں لکھ ڈالا ہے یہ کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اور تب جا کے اس مفہوم کو سمجھیے کہ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے جو دین کا علم سیکھتا ہے کہتے تھے کہ یستغفر له كل شيء من في السماوات والارض حتى الحيتان في جوف الماء. کہ اس شخص کے لیے جو اللہ کے احکام کو سیکھتا ہے اور اس کائنات کے مطابق کے اندر شریعت کے اکارڈنگ، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے ہر چیز دعائیں کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر. یہ انسجام، یہ ایک ہارمونی جو انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان ہے اور کہیں نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے سب عبودیت اور بندگی میں آپ کی شریک اور ساجی. آپ کی عبودیت اختیاری ہے، آپ نے پسند کیا کہ آپ اللہ کے بندے بنے، اور ان کی بندگی کونی ہے، انہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا. سب چیز رب العالمین کی تسبیح و تعریف میں مگن ہے. اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. جتنی چیز ہے اس دنیا کے اندر سب اللہ کی بڑائی اور تقدیس و تسبیح بیان کرتی. آپ ان کے طریقہ تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اور تب سمجھیے
کہ اس توحید کی دعوت کو لے کر جب صحابہ اکرام اٹھے تو ہجرت کے چند سالوں کے بعد ہی پوری دنیا کا کایا پلٹ کر دیا انہوں نے۔ 10 سال سے بھی کم عرصہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 کے شروع میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات کے 10 سال بعد حضرت عمر کی خلافت کا دور ختم ہوتے ہوتے سن 22 ہجری تک کہہ دیے آدھی دنیا سے زیادہ حصہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ گویا دنیا کی ساری چیز ان کے تابع ہو چکی تھی، وہ پانیوں پر چلے۔ جب قادسیہ کی جنگ میں سعد بن ابی وقاص کے ساتھی مدائن فتح کرنے نکلے تھے تو سامنے دریا حائل تھا، پانیوں پر چلے، پانیاں سمندر کی لہریں ان کے لیے مسخر ہو گئیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بحرین کی جنگ میں ہم حضرت علا ابن حضرمی کے ساتھ شریک تھے، ہمارے اور دشمنوں کے بیچ ایک دریا حائل تھا، ہم اترے اس دریا کے اندر۔ صحابہ ریگستان کے رہنے والے تھے، تیرنا نہیں جانتے تھے، کہا اترے، کہا فواللہ مشینا علی الماء وما ابتلت قدم ولا خف بعیر ولا حافر دابۃ، اللہ کی قسم ہمارے پاؤں بھی بھیگے نہیں اور ہمارے چوپائے کے پاؤں بھی نہیں بھیگے، ہم آسانی کے ساتھ گویا زمین پر چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے چلے گئے۔ تو سمندر کی لہریں ان کے لیے مسخر ہو گئی۔ یہی وہ توحید کے علم بردار تھے جن کے لیے سورج کی کہہ دیجئے سورج نے کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہوا۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث آتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غزا نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا، اور مسند احمد کے اندر آیا ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ کے شاگرد۔ اریحا یہ ابھی ایک مقام ہے فلسطین کا جو ظالم اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کہا کہ اس علاقے میں وہ فتح کے لیے نکلے، قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا، دشمنوں کو موقع مل جاتا سانس لینے کا، دعا کیا کہ، اور سورج کو مخاطب کر کے کہا انکی مأمورہ وانا مأمور، تم بھی اللہ کے حکم سے مامور ہو اور میں بھی مامور ہوں، رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ سورج تقریباً کچھ ساعات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے رکا، یہاں تک کہ وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ تو سورج کی گردش میں رکاوٹ پیدا، سورج نے گردش کرنا سورج روک دیا اپنے آپ کو، کیوں؟ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ان کے درمیان انسجام اور ایک تعلق تھا۔ یہی وہ چاند جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ صداقت کی دلیل مانگی گئی تو اشارہ کر دیا، 2 ٹکڑے ہو گیا مکہ کے اندر، مکہ والوں نے مشاہدہ بھی کیا، تو یہ کائنات مسخر کر دی گئی، حتیٰ کہ جنگل کے درندے بھی مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ چنانچہ مشہور قصہ نقل کیا جاتا ہے، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت سفینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کہا کہ ہم لوگ ایک سمندری سفر میں سوار تھے، سمندری سفر میں سوار تھے، کہا کہ لہروں نے کے زور کی وجہ سے ہماری کشتی ٹوٹ گئی، جیسے تیسے ہم ایک آئی لینڈ جزیرے پہ پہنچے، کا خوفناک جزیرہ تھا۔ جیسے ہی میں پہنچا تو دیکھا کہ خوفناک شیر قریب ہے کہ مجھ پر حملہ کرے، تو میں نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں اللہ کے نبی کا خادم ہوں۔ کہا اتنا کہنا تھا کہ وہ شیر اپنے دم کو ہلانے لگا اور وہ آگے آگے بڑھ کر مجھے راستہ دکھانے لگا، یہاں تک کہ میں ایک راستے پر پہنچ گیا تو وہ اس نے اپنے دم سے اشارہ کیا، گویا وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ تو جنگل کے درندے بھی مسلمانوں کے لیے تابع ہو گئے۔ تب اس مفہوم کو سمجھیے جو سورہ جاسیہ میں اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے ہر اس مخلوق کو جو آسمانوں کے نیچے ہے، جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین کے اندر ہے، سب کو تمہارے تابع کر دیا، سب سے استفادہ آسان ہو گیا۔ تو جب تک توحید پر تھے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھے، ان کی زندگی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے چند سالوں میں ہی دنیا کی کایا پلٹ ڈالی۔ 1 مہینے کی مسافت میں ان کا دشمن ہوا کرتا، تمہارے ڈر سے وہ لرزا اور ترسا رہتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر اگر میرا دشمن ہوتا ہے تو میرے رعب سے وہ خائف رہتا ہے۔ اور تب سمجھیے کہ اسلام کے اس قلعے کو، اسلام کی اس قوت کو، جو انٹرنل پاور تھا مسلمانوں کے لیے، اس کو کیسے دشمنوں نے تباہ و برباد کرنے کی سعی کی۔
اور کیسے اللہ کے نبی نے حفاظت کی کوشش کی تھی. یاد رکھیے میرے بھائیو، جب تک توحید رہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا، تب تک آپ اس دنیا میں قوت اور طاقت کے ساتھ رہیے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس دروازے کو بند کر دیا جو توحید کے قلعے کو مسمار کرنے کا سبب بن سکتا تھا. صحیح بخاری کے اندر حضرت ربیہ بنت معاوض کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہو کے ان کے ہاں تشریف لائے اور ان کے بستر پر بیٹھے چھوٹی چھوٹی بچیاں گا رہی تھی گانا، جو عربی نشید ہوا کرتے ہیں، جو ان کے ہاں عربوں کے رواج کے مطابق گائے جاتے تھے. وہ دف بجاتی تھی اور گاتی تھی. ان میں سے ایک چھوٹی سی بچی گانے لگی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے جیسے یہ سنا کہا رک جاؤ، یہ چھوڑ دو، یہ مت کہو، جو کہتی تھی گاتی تھی گاؤ، یہ مت کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے بارے میں علم الغیب کے دعوے کی نفی کر دی. آج امت کا ایک بڑا طبقہ ان کو علم الغیب کا جانکار ثابت کرنے یا عالم الغیب ثابت کرنے کے لیے تلا رہتا ہے. بنو عامر کا ایک وفد آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتا ہے انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشیطان، جو کہنا چاہتے ہو کہو، شیطان تمہیں راہ حق سے کہیں ورغلا نہ دے. کچھ لوگ آئے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی سے کسی بات پر انہوں نے بحث کی تو ان میں سے کہنے والا کہہ پڑا ماشاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. ناراض ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اجعلتنی للہ ندًا قل ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، کہو جو اللہ چاہے تنہا. اور آپ کہا کرتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس میرے مقام سے اوپر مت اٹھاؤ، مجھے بندہ رہنے دو، رب کے درجے پر فائز نہ کرو. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے کبھی اپنے لیے بندگی سے زیادہ کچھ نہیں طلب کیا. اور آج کہنے والے کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. دیکھ لیجئے عقیدے کے اندر بگاڑ کیسے آئی اور کیسے مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے. کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. منع کیا ہے ایسی تعویذوں کے لٹکانے پر، جس کا جو تعویذیں اللہ سے انسان کے اللہ کے اوپر سے بھروسے کو ہٹا دے. اللہ کے نبی نے کہا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے وہ اس کے اوپر اس کا بھروسہ کر دیا جاتا ہے. منع کیا ایسے لوگوں کے پاس آنے سے جو جادو ٹونا یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں. کہا من اتى عرافا او کاہنا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو کسی نجومی کے پاس آیا یا غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس آیا اور کہنے دیجئے کہ آج کے زمانے میں ان باباؤں اور پیروں کے پاس گیا جو نہ جانے امت کے ہر گھر کو تباہ کرنے کے اوپر تلے ہیں، انہوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے الگ کیا اور رشتوں کو تار تار کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ چھوٹی سی بھی خواہش ہوتی ہے تو باباؤں کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے تو تم پر ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا. چھوٹی سی بھی مانگیں ہوتی ہے، اللہ کو بھول کر کسی اور کے دربار میں جاتے ہیں، شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں. لوگ رشتوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا تھا، اس طریقے کو چھوڑ کر شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں کہ فلاں بابا ایسی پڑیا دے دے گا کہ انسان کا مزاج ہی بدل ڈالے. یہ کب سے آیا؟ یہ آپ کی توحید کو کھوکھلا کر دیا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی ناراضگی ہے، ہم ذلیل ہیں، ہم خوار ہیں. کیوں نہ ہوں گے؟ آپ کے یہاں سے توحید جا چکی، توحید کا عقیدہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حفاظت کی تھی، کیسے توحید کے قلعے کو محفوظ کرنا چاہا تھا تاکہ امت کی شیرازہ بندی کبھی ٹوٹے نہیں.
امت نے ایسی چیزوں میں اللہ کو تلاشا جو چیزیں کوئی کسی چیز یا کسی نفع نقصان کی مالک نہیں. اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اگر تمہارے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس بھلائی کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. کہہ دیجئے اے نبی قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اے نبی کہہ دیجئے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو, کیا اللہ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کیا یہ تمہارے معبود اس بھلائی کو روک سکتے ہیں مجھ سے, یا اللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس برائی کو دور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. دشمنوں نے دیکھا کہ کیسے مسلمان پوری دنیا پہ چھائے جا رہے ہیں. حضرت علی کی محبت کے نام پر ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جس نے حضرت علی کو اللہ کہنا شروع کیا. اور کمال دیکھ لیجئے کہ حضرت علی نے بلوایا ان لوگوں کو, آگ کے خندق کھدوایا اور آگ میں ڈلوا دیا. کہا کہ باز آ جاؤ اپنی اس بات سے کہ میں اللہ ہوں. کہا دیکھ لیجیے ان کی ہرما نصیبی کو, اس کے باوجود کہتے تھے کہ آپ اللہ ہیں. یہودیوں نے ایک بڑی سازش کر کے سب سے پہلے شیعوں کی شکل میں اسلام پر ضرب لگانے کی کوشش کی. یہ مزارے یا یہ درگاہیں, یہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آج اسلام کی نمائندگی ان چیزوں میں رکھ دی گئی, اسی کو اسلام کے نام پر ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. صوفیوں کی ناچ اور گانے کو اسلام کی صورت میں یورپ میں پڑھایا اور دکھایا جاتا ہے. اصل اسلام تو چھپ گیا. کب ہم نے اس اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی. دوسرا وہ پیلر جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ترقی پر تھے, وہ پیلر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کے نبی کا وہ طریقہ جس طریقے پہ چل کر مسلمان آگے کو بڑھے تھے. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فاوصنا. کہا اللہ کے نبی نے ہمیں ایک خطبہ دیا, اتنا بلیغ خطبہ کہ آنکھیں بہہ پڑی اور دل لرز گئے. تو ہم نے کہا کہ پیارے نبی لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے تو ہمیں وصیت کر جائیں. کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, اللہ کے تقوی کی اور اپنے امیر کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے حکام کی بات ماننے کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي, اگرچہ کوئی حبشی غلام تمہارا سردار کیوں نہ ہو جائے اس کی بات مانو. وَإِنَّهُ لِأَنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ ان قریب بہت اختلاف کو دیکھیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کہا کہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے بہت اختلاف کی باتیں دیکھیں گے. تو یاد رکھو ایسی صورت میں جب اختلاف پیدا ہو جائے تو میری سنت کو لازم پکڑنا, میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا, دین میں نئی باتوں کے گڑھنے سے بچنا, کیونکہ ہر نئی بات جو دین میں گڑھی جاتی ہے یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی. ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی. دیکھ لیجئے صحابہ نے کیا کیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں لِنِّي أَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ, مجھے ڈر ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی حکم کو چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ حج تمتع افضل ہے. کسی نے کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر عمر کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے. کہنے لگے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہونے لگے. اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر, میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے کہا. اور ابن عمر سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کے ابا جان تو اس کے خلاف حکم دیتے ہیں, حضرت عمر کو اس مسئلے کی نوعیت کا پتہ نہیں تھا تو انہوں کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ, کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو اس کے سامنے سارے رشتے سائیڈ ہو جاتے. یہی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, کہتے تھے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو, کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ قول ہے
تو ان کا ایک بیٹا تھا بلال، کہنے لگا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم انہیں روکیں گے، ہو سکتا ہے وہ غلط تعلقات میں پڑ جائیں مسجد جانے کے چکر میں۔ اتنے سخت ناراض ہوئے کہ تا زندگی اپنے اس بیٹے سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ کہا کہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور تم کہتے ہو کہ روکیں گے، تم اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ دیکھ لیجئے یہ طریقہ تھا، لیکن کس طرح سنت کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے ایسے فرقے ظاہر ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی حدیثیں گڑھنی شروع کی۔ انہیں لگا کہ اللہ کے اگر یہ اسلام ایسے ہی باقی رہا، توحید باقی ان کے اندر رہا اور سنت باقی رہی تو یہ پوری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے۔ انہوں نے انڈائریکٹلی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو داخل کیا جو اللہ کے نبی کے نام پر جھوٹی حدیثیں گڑھتے تھے اور منسوخ کر دیتے تھے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ہم سادہ لوگ مسلمان جو ضعیف اور صحیح کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ ہر بات کو اللہ کی نبی کی حدیث کہنے لگے۔ ایک فرقہ ظاہر ہوا جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگا، جہمیہ، اسماء و صفات کا انکار کرتے کرتے۔ ایسے فرقے ظاہر ہوئے جو کہنے لگے کہ ابلیس کا ایمان حضرت ابوبکر کے ایمان برابر ہے، والعیاذ باللہ، مرجیہ کا فرقہ۔ ایسے فرقے ظاہر ہونے لگے جو معمولی سے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو دائمی جہنم کہنے لگے، خوارج اور معتزلہ کا فرقہ۔ یاد رکھیے اتنے سارے فرقے ظاہر ہوئے کہ اسلام کی طاقت میں کمی آتی گئی اور مسلمان دھیرے 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 اپنی اس نعمت سے جو توحید اور سنت کی شکل میں ان کے درمیان تھی دور ہوتے چلے گئے۔ آج مسلمانوں کو بہت ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس ملک، پتہ ہے کس مسئلے میں؟ حلالہ کے مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ 3 طلاق کے مسئلے میں۔ اور یاد رکھیے، جائیے آپ قرآن و حدیث کو دیکھیے، یہ مت کہیے کون کہتا ہے نہیں کہتا ہے۔ حلالہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے کرنے والوں کو، اور یہ اسلام میں کا حصہ بنا کر سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے جنگ چھیڑی جاتی ہے۔ 3 طلاق قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور 3 طلاق کے نام پہ کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، نہ جانے کتنے ڈیبیٹس اور مناظرے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کی صحیح صورت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس دنیا میں، آپ کا وجود اس دنیا کی صلاح کا وجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلمین، کسی ایک مسلمان کے خون کے مقابلے میں پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ کو یہ گوارا ہے۔ آپ کی عظمت تھی، اگر آپ نہ ہوتے تو انسانیت موجودہ شکل میں نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو یورپ آج اس ترقی کے معیار پہ کبھی نہیں پہنچتا۔ اور کہنے دیجئے کہ اس ملک میں، جس ملک سے آپ کو نکالنے کے اوپر کی سازشیں رچی جاتی ہے، اس ملک میں جو جہاں 7% بھی جی ڈی پی نہیں ہے، کہنے دیجئے پڑھیے جا کے ہسٹری کو۔ ڈاکٹر کال جو ساؤتھ ڈیکوٹا یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے این ایٹلس اینڈ سروے آف ساؤتھ ایشین ہسٹری۔ اس کتاب میں شخص نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کی جی ڈی پی کو 22 سے 24% تک پہنچا دیا تھا۔ دنیا میں 24% جی ڈی پی انڈیا کی تھی اس وقت۔ کہ یہ مسلمان ان لوگوں سے جو آج آپ کے خلاف اتاولے بنے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو آج ہندوستان کے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ جو ان کی خواتین کپڑے پہننے کے حق سے محروم ہوتی، وہ انسانیت سے بھی نیچے گر چکے تھے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پھر سے انسانیت کے مقام اور اس کے مرتبے سے آگاہ کیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر اس اصول کی طرف لوٹیے جو اصول شریعت نے بتائے ہیں، توحید اور سنت کو اپنائیے۔ یاد رکھیے، دنیا آج آپ کی دشمن بنی ہے۔ سب کی شکل یہ جو نفاق تھا وہ نفاق ظاہر ہو چکا ہے۔ نہیں چاہتے ہیں آپ کے دشمن کہ آپ کا یہ دین ترقی کرے، کیونکہ ان کی تقریباً ٹریلینز ڈالر کی ان کی جو اکانومی ہے جو سود پہ مبنی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ IMF ختم ہو جائے گا، ورلڈ بینک ختم ہو جائے گا، الکوہل کی جو تجارت ہوتی ہے ٹریلینوں ڈالر کی وہ ختم ہو جائے گی، فحش فلموں کا کاروبار ختم ہو جائے گا، دنیا کا نقشہ
بدل جائے گا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہوں۔ تو آپ مسلمان ہیں، جانیے اپنے دین کو، اپنے اس اصول اور اپنی عظمت کی تاریخ کو پڑھیے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیے جس کے پکڑنے کی تلقین اللہ نے کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان دونوں کو پکڑ لیے تو اللہ کے نبی نے کہا لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی آپ کی طاقت کمزور نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں توحید و سنت کے علم بردار کی حیثیت سے زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پہ خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔